اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا، اور صرف ان عظیم ہستیوں کو مستثنا کرتے ہوئے جنہوں نے خواہ اس مقصد کے لیے کوئی عملی اقدام اور اجتماعی جد و جہد نہ کی ہو لیکن اپنی پوری زندگی ایسی کسی جد و جہد کی تمہیدی اور ابتدائی مساعی میں صرف کر دی ہوں۔ دیکھیے اب چونکہ بات کیا کہنی ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ جس مسلمان کی زندگی اس جد و جہد سے خالی اور سینہ اس راہ میں جان دینے کی آرزو سے محروم ہو، وہ سورہ الحجرات کی آیات 14 اور 15 کی روح سے قانونی مسلم تو ہو سکتا ہے، حقیقی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14-15 کیا ہے؟ آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان کا فرق واضح کیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا، دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، ابھی تک تو یہ تمہارے ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، منہ کے زبان پر ہے، تو مسلمان تو ہو تم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور جاننا چاہتے ہو مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ سچے مومن کی تعریف میں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ بالمال و بالنفس شرط لازم کی حیثیت سے شامل ہے۔ جس کی زندگی میں یہ جہاد کا نقشہ نہیں ہے وہ مسلم تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اگلی حدیث پڑھ لیجئے، اور ایک حدیث کے نبوی کی روح سے ایسے مسلمان کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوتی ہے۔ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے اور صحیح مسلم میں موجود ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ لذلک، جو مسلمان مرا جس نے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، نہ اپنے دل میں اس کی آرزو رکھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر، نفاق کی ایک قسم پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اب یہ دو آیات سورہ حجرات کی ذہن میں رکھی اور یہ حدیث ذہن میں رکھی، چونکہ اخباری کالمز ہیں ان میں وہ حدیث کا ٹیکسٹ وغیرہ تو نہیں آ سکتا تھا، اور اسی میں آپ کا فائدہ ہو گیا کہ اب اس کو حفظ کر لیجئے، تو اب آپ کے پاس لائن آف آرگیومنٹ ہے۔ اچھا، اس میں اب میں نے مستثنا کیا ہے کچھ لوگوں کو، بعض ہماری عظیم شخصیات ایسی ہیں جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی اور خود علامہ اقبال مرحوم، ان کی زندگی میں تو یہ نقشہ نظر نہیں آتا کہ جماعت بنائی ہو اور باطل سے ٹکرائے ہو، اس کی کوئی تیاری بھی نظر نہیں آتی۔ ان کا استثناء کن الفاظ کے تحت جملہ شروع وہاں سے ہوا تھا۔ یہ اختصار کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آپ جملے کی کنسٹرکشن کو ایسا کرنا پڑا ہے کہ سمجھانے میں مجھے ریورس کرنا پڑ رہا ہے آرڈر۔ اگر اسے میں کھولتا تو پہلے وہ بات واضح کرتا پھر یہ بات آتی، اور صرف ان عظیم ہستیوں کو مستثنا کرتے ہوئے جنہوں نے خواہ اس مقصد کے لیے کوئی عملی اقدام اور اجتماعی جد و جہد نہ کی ہو لیکن اپنی پوری زندگی ایسی کسی جد و جہد کی تمہیدی اور ابتدائی مساعی میں صرف کر دی ہو، جیسے مثلاً شاہ ولی اللہ دہلوی اور علامہ اقبال مرحوم۔ اب شاہ ولی اللہ دہلوی نے نہ کوئی جماعت بنائی، نہ کوئی جہاد کا اعلان کیا، نہ کبھی میدان میں آئے، لیکن جو ان کی ساری مساعی تھی وہ کس ڈائریکشن میں تھی، وہ ثابت ہو گیا کہ اگلی صدی کے اندر یہ جو جہاد تحریک مجاہدین اٹھی وہ انہی کے خاندان سے تو اٹھی۔ شاہ عبد العزیز ہی کے شاگرد ہے سید احمد بریلوی، انہی کے مرید بھی ہے، سلوک بھی انہی سے طے کیا، اور شاہ عبد العزیز شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، پھر شاہ صاحب کے ایک پوتے شاہ اسماعیل شہید وہ ان کے لیفٹیننٹ تھے، اور وہ پورا علاقہ جس میں کہ شاہ صاحب کا یہ کام ہوا تھا، یہ دوآبہ جو کہلاتا ہے یو پی کا، یہ ضلع مظفر نگر اس میں خاص طور پر، اس لیے کہ خود شاہ صاحب بھی رہنے والے پھلت کے تھے، یہ ضلع مظفر نگر کا ایک قصبہ ہے، تو یہ علاقہ ہے جس سے کہ جو سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو قریب ترین رفقا ہیں در حقیقت وہ سب اسی علاقے کے ہیں، شیخ ولی محمد پھلتی اور مولانا عبد الحی، یہ سب لوگ کہاں کے ہیں بھائی کیا؟ تو ایک جد و جہد اس رخ پر تھی، لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ،
اس میں ابھی وہ نہیں بتا رہا، آپ کا تھرمامیٹر نہیں بتا رہا، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی، لیکن اس جد و جہد کا رخ ادھر ہے جو نتیجہ نے ظاہر کر دیا۔ یہی معاملہ علامہ اقبال کا ہے۔ اقبال کے فکر سے ابوالکلام کا، جیسے کہ وہ شعر ہے کہ مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ عورت کی شان میں علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے کہ کوئی عورت ایسی بڑی فلسفی تو دنیا میں نہیں ہوئی کہ اس نے مکالمات فلاطون لکھ دیے ہو، لیکن فلاطون صاحب کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ آخر وہ بھی کسی ماں کی کوکھ سے ہی تو برآمد ہوئے تھے۔ تو مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اسی طرح یہ تحریک جو ٹوٹی ہے ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی اور ہم خود جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں، یہ اسی فکر کے در حقیقت، اسی کے شگوفے کہیے، اسی کی کلیاں کہیے، اسی کے پھول کہیے، اسی کی شاخیں کہیے، اصل تو کام وہی ہے۔ اور جس وقت میں یہ مضمون لکھ رہا تھا میرے علم میں نہیں تھا، اب بعد میں آ کر وہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خود علامہ اقبال کے دل میں خواہش تھی کہ ایک جماعت ایسی بنائے جو بیعت اور عمارت کی بنیاد کے اوپر قائم ہو۔ ان کی اگرچہ عملی زندگی میں تو صرف جو قومی جد و جہد ہے زندگی کے اندر وہی نمایاں نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ راز اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب اپنے انتقال سے پہلے فاش کر گئے، وہ ساری خط و کتابیں شائع کر دی جو 1932 سے شروع ہوئی ہے، جس میں علامہ نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا خیال اس وقت بھی آیا تھا جب بنگلستان میں تھا، یعنی جو ان کا اٹھان تھا اصل اس وقت ان کے ذہن میں منزل وہ تھی، لیکن اس منزل کے لیے جس قسم کے لوگ اور رجال کار درکار ہیں، جس قسم کی شخصیات درکار ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر اس کی ہمت نہیں پائی۔ پھر عمر کے آخری سٹیج پر آ کر سن 32 سے لے کر 36 تک وہ خط و کتابت ہوئی ہے کہ دوبارہ پھر وہ جو ہے وہ دل کے اندر وہ آرزو پھر ابھری ہے، لیکن یہ کہ وہ زندگی کا آخری مقام، آخری ایام تھے، اور جو ان کے آس پاس کے بیٹھنے والے تھے ان میں اس قسم کے کوئی لوگ پیدا ہوئے ہی نہیں تھے۔ لیکن وہ کتاب ضرور پڑھ لیجئے، علامہ اقبال کی آخری خواہش۔